امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے چہرے اللہ بدل دے گا، بہت سارے لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی، بعض بندوں کی شکل سور کے جیسی ہوگی، بعض کی خنزیر کی شکل ہوگی، بعض کی کتوں جیسی شکل ہوگی، اور یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے اذان سنی ہے اور پھر اس کے باوجود مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کا حکم سنا کہ سود حرام ہے، اللہ کا حکم سنا کہ رشوت حرام ہے، لیکن اس نے اپنی رشوت کے ذریعے کوٹھی بنائی، رشوت کے ذریعے بنگلہ بنایا، رشوت کے ذریعے زمینیں بنائیں، رشوت کے ذریعے جائیدادیں بنائیں، رشوت کے ذریعے اس نے مارکیٹیں بنائیں، رشوت کے ذریعے دکانیں چمکائیں، آئے دنیا میں ہی ساری چمک دمک رہ جائے گی مگر وہاں پر ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے پوچھوں گا قالوا الم نک من المصلین، دنیا میں خود بندہ اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کی وجہ سے مجھے جہنم کے آگ کا ایندھن بننا پڑ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے شکل بھی بدل جائے گی اور پھر بندے کا حلیہ بھی بگڑ جائے گا، حالت سے بھی بدحال ہو جائے گا۔ قبر میں میرے اور آپ سے سوال، سب سے پہلے مرنے کے بعد جو سوال ہوگا من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا، اس سوال کے بعد جو سوال ہونے والا ہے وہ سوال نماز کا سوال ہے۔ آج نماز کی پرواہ نہیں ہے، گپوں میں بیٹھے ہیں، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنی لوڈو کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کے اندر مصروف ہے، کوئی والی بال کا ٹورنامنٹ کروا رہا ہے، کوئی موبائل کے اندر مصروف ہے، فیس بک میں چلتے چلتے نماز ضائع ہو گئی، ظہر بھی قضا، عصر بھی قضا، مغرب بھی قضا اور عشاء بھی قضا، ساری رات موبائل کے دیکھنے میں گزار دی۔ اذانوں کے وقت شیطان نے اس کے کان میں اور ناک میں آ کے پھونک ماری اور کہا اب سو جا آرام سے اور آرام سے اٹھنا۔ میرے مسلمان بھائی، امام الانبیاء فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں عذاب ہوگا، فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظہر تک عذاب ہوتا رہے گا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک عذاب ہوتا رہے گا، عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے فجر تک بندہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جہنم اتنی سخت ہے، جہنم اتنی سخت ہے، اگر اللہ ایک چھوٹا سا انگارہ دنیا کی زمین پر ڈال دے تو اللہ کی قسم پتھر ریزہ ریزہ ہو جائیں، درخت تباہ و برباد ہو جائیں، زمین پگھل جائے اور پانی بن جائے، پانی میں ڈالا جائے تو آگ لگ جائے، یعنی اتنی سخت ترین آگ اللہ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، آج تک نماز نہ سیکھی، نماز کا طریقہ نہ سیکھا۔ اگر نماز فرض نہ ہوتی اور نماز ایک فرضی چیز ہوتی، ایک تخیلاتی اور تصوراتی چیز ہوتی، میرے مسلمان بھائی پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنے کی؟ نبی تو نماز سکھا رہا ہے، مدینے میں نماز نبی نے کیسے پڑھی، مکے میں اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، اور غزوہ خندق آپ خندق کھود رہے ہیں، آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، تلوار میدان کے اندر آپ نے جہاد کے لیے اٹھائی ہوئی ہے پر آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور تو اور اگر نماز معاف ہوتی، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
آخری وقت ہے، آخری ٹائم ہے، دنیا سے رخصتی ہونے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، پر میرا نبی دو بندوں کے سہارے پر، بخاری شریف میں روایت ہے، امام الانبیاء اتنے نحیف ہو گئے، آپ اتنے کمزور ہو گئے، آپ کے جسم میں اتنی لاغنی آئی کہ آپ کے پاؤں مبارک گھسٹتے جا رہے ہیں، پر اللہ کا حکم نماز والا میرے کملی والے محبوب نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر کملی والے نبی فرماتے ہیں دن قیامت کے آدم سے لے کر میری امت تک ساروں کے سارے نبیوں کی امتوں کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، پر میں اپنے امتیوں کو وضو کے اعضاء دھونے کی وجہ سے وہ اعضاء اتنا چمک رہے ہوں گے، وہ اعضاء ایسے لائٹیں روشنی مار رہے ہوں گے جیسے یہ سورج چمکتا ہے اور چاند چمکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو ان میں سے چھانٹ چھانٹ کر ان کو میں نکلواؤں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا اے رب العالمین آج اس بندے کو ضائع نہ کرنا، جس بندے نے تیرے نماز والے حکم کو ضائع نہیں کیا، آج وہی بخشا جائے گا جس نے رب کی نماز پڑھی ہوگی، آج مغفرت اسی کی ہوگی جس بندے نے نماز کا اہتمام کیا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے تو نماز کو معمولی چیز سمجھا، اگر یہ معمولی چیز ہوتی اللہ کے نبی میدان جہاد میں نماز نہ پڑھتے، اللہ کے نبی نے سفر فرمائے پر کملی والے محبوب نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ کے نبی بیمار ہوئے اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، نبی علیہ السلام نے احد کا میدان قائم ہوا پر آپ نے نماز نہیں چھوڑی، بدر کا معرکہ قائم ہوا اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، خندق کا میدان قائم ہوا اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، غزوہ تبوک قائم ہوا میرے کملی والے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، اور پیغمبر کے صحابہ کے اللہ کے نبی نے سرایا روانہ فرمائے، کسی نبی کے کسی صحابی نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی ہے، کسی ایک نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کوئی ایک بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہو بے نمازی اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھایا ہو، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، جس بندے نے نماز کا اہتمام نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا جو نماز نہ پڑھتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر حمزہ، حضرت حسن و حسین اور دیگر اصحاب پیغمبر نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کے صحابہ ہیں، کوئی ایک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہو بے نمازی اور انہوں نے جنازہ پڑھایا ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔